السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھلا سیرت کو کون دیکھتا ہے؟ ہر کوئی صورت کا دیوانہ ہے۔ دو چیزوں کو دیکھ کر رشتے جوڑے جاتے ہیں، صورت اور دولت۔ انسان چاہے شرابی، زانی، بدکار، جتنا بڑا مرضی برا ہو، صورت اچھی ہو اور دولت ہو، لوگ رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ عبیرہ کالا سا رنگ، اتنی خوبصورت کہاں تھی؟ گندمی سا رنگ تھا اس کا، نہ اتنی ماڈرن تھی۔ وہ باحیا با پردہ لڑکی تھی، ہر نامحرم سے پردہ کیا کرتی تھی۔ وہ چاہے اس کے سگے چچا کے بیٹے ہوں یا کوئی اجنبی، وہ کبھی کسی کے سامنے نہ آیا کرتی۔ اس کی منگنی اس کے چچا زاد کے ساتھ ہوئی تھی۔ عبیرہ کالج میں پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ کسی مقام پہ پہنچے، وہ کچھ بن کر دکھائے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے، وہ عورتوں کے لیے ایک مثال بن سکے۔ لیکن گھر کے حالات اور مجبوریاں سامنے آ گئیں۔ باپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ عبیرہ کو مزید پڑھا سکے، اور غریب باپ ڈرتا بھی ہے جوان بیٹی کو یوں کالج بھیجنے سے۔ باپ نے کہا، بیٹی عبیرہ، بس ICS کر لیا ہے، بس کرو اب کالج جانا، بہت ہو گئی پڑھائی۔ عبیرہ کیا کرتی بھلا؟ باپ کے سامنے بول بھی کہاں سکتی تھی؟ عبیرہ ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ امی مجھے کالج جانے دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کسی مقام تک جانا ہے، پلیز امی جان مجھے کالج جانے دیں۔ ماں نے کہا، بیٹی ہمارے خاندان میں لڑکیاں کالج نہیں جاتی، تم نے اتنا پڑھ لیا ہے، کافی ہے، بس اب فضول بحث نہ کرنا۔ عبیرہ دیکھو میری بچی، کل کو تم نے گھر بسانا ہے، گھر کے کام کاج سیکھو، پڑھ کر کیا کرو گی؟ عبیرہ خاموش ہو گئی، اس کے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ پھر کہنے لگی، امی بھائی بھی تو جاتا ہے نا کالج، پلیز امی مجھے بھی جانے دیں، میں نے بہت سے خواب دیکھے ہیں۔ ماں نے ڈانٹ کر کہا، عبیرہ بس کر دو، چھوڑ دو پڑھائی کی باتیں، نکال دو اپنے دل سے خیال کالج کا، سمجھی؟ خواب جن کے ٹوٹ جاتے ہیں نا، ان کے جیون کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے خواب ہی نہ رہیں بھلا، ان کی زندگی بھی کچھ ہوتی ہے؟ عبیرہ اپنا مستقبل، بچے پیدا کرنا اور گھر میں نوکرانی بن کر رہنا دیکھ رہی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی آخر؟ قسمت کا کھیل سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ نماز ادا کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، مجھے کبھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ وہ با اخلاق، خوش مزاج لڑکی تھی، لیکن قسمت کچھ درد بھی دیتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر سر درد لڑکیوں کے حصے میں ہی کیوں ہے؟ آخر رونا دھونا عورت کا مقدر ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کر سارے خواب عورت کے خاک ہوتے ہیں؟ کیوں کر عورت ہی قربانی دیتی ہے؟ کیوں کر عورت کو ہی صبر کا سبق دیا جاتا ہے؟ نہ جانے کیوں، نہ رسم ہے نہ دنیا کی، جس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ شادی ہونی تھی، جس نے ہمسفر بننا تھا، وہ امریکہ جا رہا تھا، اس کا ویزا لگ گیا تھا۔ عبیرہ کے ماں باپ نے کہا، عبیرہ اور عدیل کا نکاح کروا دیں، عدیل آج امریکہ سے واپس آئے گا، تب رخصتی کر دیں گے۔ پہلے عدیل جو کزن تھا، جس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، اس کے ماں باپ نے کہا، نہیں، جب عدیل واپس آئے گا پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ لیکن عبیرہ کے بابا کی ضد تھی، نہیں، نکاح کروا کر بھیجیں عدیل کو۔ خیر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح ہو گیا۔ عبیرہ عدیل کی امانت تھی، عدیل کی بیوی تھی، عدیل کی ہمسفر تھی۔ عدیل آج امریکہ جا رہا تھا، اس نے جاتے ہوئے عبیرہ سے کوئی بات نہ کی، سب سے ملا چلا گیا۔ عبیرہ منتظر تھی، مجھ سے کوئی بات کرے گا، مجھ سے ملے گا، لیکن عدیل نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا عبیرہ کی جانب۔ عبیرہ کے کلیجے کو جلا دینے والا لمحہ تھا وہ۔ بھلا کوئی زندگی کا ہمسفر ہو کر ایسا کرے؟ یار دکھ تو ہوتا ہے نا،
ماں باپ بہت خوش تھے کہ ابیرہ کو بھی وہاں بلوا لے گا اپنے پاس، زندگی سکون کی گزر جائے گی۔ وقت بدلتے، خواب ٹوٹتے، بھلا دیر کہاں لگتی ہے؟ دیکھ بھائی، تم بھابھی کہتی ہے مجھ سے جنید کے لیے کھانا نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی کپڑے دھوئے جاتے ہیں، سو پلیز یار تم اپنا بندوبست کر لو کہیں رہنے کا۔ جنید 12-14 پڑھا تھا، لیکن بھلا آج کل کہاں کوئی نوکری ملتی ہے؟ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹا جنید تھا۔ بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، صرف جنید کنوارا تھا۔ جنید بھائی سے بولا، بھائی جان میں کہاں جاؤں گا؟ میرا بھی حصہ ہے اس گھر میں۔ ہاں بھابھی لوگ مجھے کھانا نہیں بنا کر دے سکتی تو نہ دیں بھائی، لیکن آپ میرے حصے کی جگہ مجھے دے دیں، میں اپنا کھانا پکانا خود کر لیا کروں گا۔ شادی کے بعد نہ جانے کیوں رشتے بدل جاتے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں رہتا۔ جو بھائی کبھی ایک پلیٹ میں کھاتے ہوں وہی ایک دوسرے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ خیر زمانے کی رسمیں۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم بٹوارا کر لیں گے، تم اپنا الگ سے کھانا پکانا کرو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ جنید نے اپنی حجامت کی دکان بنائی ہوئی تھی، اس نے کچھ کمیٹیاں بھی ڈال رکھی تھیں۔ جب تک کما کر بھائی بھابھی کو دیتا تھا وہ اچھا تھا، جب اس نے کچھ فیوچر بنانے کا سوچا وہ بوجھ ہو گیا تھا۔ دیکھ رہا تھا اپنوں کا بیگانہ ہونا۔ ماں کی تصویر کو چوم کر بولا، امی دیکھو بھائی مجھے اب کہتے ہیں ہم تم کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ وہ رو رہا تھا، بھلا اپنے کیوں اتنا درد دیتے ہیں، کیوں چہرے بدل جاتے ہیں، کیوں سب بھرم ٹوٹ جاتے ہیں۔ جنید اپنے کپڑے اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح اپنی دکان پہ جاتا، کھانا وہی کھا لیتا تھا، وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ ایک دن بھائی پاس آیا، کہنے لگا، جنید تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جنید نے اداسی میں کہا، جی بھائی کہیں۔ بڑے بھائی نے کہا، آخر میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہو جائے، تم گھر بسا لو اپنا۔ جنید نے کہا، بھائی لڑکی کون ہے؟ بڑا بھائی کہنے لگا، وہ تمہاری بھابھی کی چھوٹی بہن ہے نا، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بھائی بھابھی کی وہی بہن نا جو گھر سے 2 بار کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ بھائی نے کہا، وہ سدھر جائے گی، ہم چاہتے ہیں تم اس سے نکاح کر لو۔ جنید نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، میں سیدھا سادہ انسان ہوں، بھابھی مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا نہیں سکتی اور مجھے اپنی بہن کے لیے کیسے چن سکتی ہیں؟ بھائی نے غصے سے کہا، جنید ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں اور تم کو عقل ہی نہیں ہے۔ جنید مسکرایا، بھائی میرا بھلا میرا اللہ کرے گا، آپ نہ کریں۔ بھائی گالم گلوچ کرنے لگا، سمجھو آج سے ہمارا رشتہ ختم ہوا، تم میرے لیے مر گئے، ہم تمہارے لیے، دیکھتے ہیں تم کو کون آفیسر اپنی بیٹی دے گا۔ جنید بھائی کے اس رویے سے بہت اداس تھا، رویا بھی بہت۔ بھائی میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ بھائی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کیسے میرے لیے اتنا برا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رونے لگا۔ عدیل کو امریکہ گئے ہوئے آج 2 سال گزر گئے تھے، وہ سب سے بات کرتا تھا، صرف ابیرہ سے نہیں۔ بھلا جسے زندگی سونپی جائے وہ حال تک نہ پوچھے، یار دکھ تو ہوتا ہے نا۔ ابیرہ اداس رہتی تھی، ماں سے کہتی، امی جان عدیل جب سے گئے ہیں بس ایک بار بھی مجھے فون کر کے حال تک نہیں پوچھا میرا، اور جب اوقات سے بڑھ کر خدا دیتا ہے تو کچھ لوگ چہروں کے نقاب اتار دیتے ہیں، کچھ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کچھ اپنا وقت بھول جاتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں انسان ہونا۔ عدیل جب امریکہ میں سیٹل ہو گیا تو ایک دن فون آیا اور یہ کہہ کر ابیرہ کو ٹھکرا دیا، وہ میرے قابل نہیں ہے، میں ماڈرن سا ہوں، میں امریکن نیشنل ہوں، اب وہ کالی سی ہے، میں اس کے ساتھ مزید رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ طلاق دے کر ابیرہ کو اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں، اس گناہ کی سزا پائی جو اس کا تھا ہی نہیں۔ باپ خاموش تھا۔ ابیرہ بند کمرے میں بیٹھ گئی، ماں کو کہنے لگی، ماں بس کر دیا نا برباد مجھے، بسا دیا میرا گھر، لگا دیا نا داغ میرے دامن پہ طلاق کا لیبل،
لگا دیا نا میرے ماتھے پہ۔ امی کہا تھا میں نے پڑھنے دو، لیکن اس خاندان میں لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی، لیکن لڑکے طلاق دے سکتے ہیں۔ امی میرا قصور کیا تھا؟ لاکھ گلے سہی، لیکن وہ اللہ کے لکھے ہر فیصلے پہ راضی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ تیرے کیے ہر فیصلے سے راضی ہوں، تم بہتر جانتے ہو میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ اے اللہ بس مجھے اپنی رحمت میں رکھنا۔ سب سوچ رہے تھے ابیرہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، لیکن وہ اللہ پہ یقین رکھے صبر سے خاموش تھی۔ سب کہتے تھے ابیرہ تم کو دکھ نہیں ہے کیا؟ عدیل نے طلاق دے دی تم کو۔ ابیرہ مسکرانے لگی، چھوڑنے والے سے کیا شکوہ کرنا، شکوے تو اپنے سے ہوتے ہیں، جب اپنے ہی درد دیں تو پھر شکوے نہیں، خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے نصیب ایسے ہی تو ہوتے ہیں، جرم بھی کوئی نہیں اور عمر بھر کی سزا بھی بھگتنا پڑتی ہے ان کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ رشتے آنے لگے، کوئی 4 بچوں کا بوڑھا ملتا تو کوئی شرابی، کوئی لنگڑا تو کوئی بدکار۔ ابیرہ خاموش تھی، وہ کچھ نہیں کہتی تھی، بس یقین تھا اللہ پہ، اے اللہ میرے حق میں وہ کرنا جو بہتر ہو، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ کبھی میرا برا کر ہی نہیں سکتا۔ ابیرہ کے لیے ہر روز کوئی نیا رشتہ آتا۔ ماں باپ اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہتے تھے، وہ اب ڈر گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے اب ہماری بیٹی کو کوئی اچھا ہمسفر مل جائے۔ عدیل نے تو دولت اور اوقات بدلنے سے منہ موڑ لیا تھا۔ جب یقین اللہ پہ ہو، سہارا اللہ ہو، مددگار اللہ ہو، دکھ درد میں اللہ کو پکارا جائے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ قسمت کا ورق پلٹا، کتاب کا باب بدلا، زندگی نے ایک نیا موڑ لیا، اور قسمت نے جنید اور ابیرہ کو ملوایا۔ جنید کے دور کے چچا نے ابیرہ کے ساتھ جنید کا نکاح کروایا۔ انہوں نے سوچا جنید کو اچھی ہمسفر مل جائے گی، ابیرہ اچھی با اخلاق لڑکی ہے، جنید کا گھر بسا لے گی، جنید بھی اچھا لڑکا ہے۔ ابیرہ خوش تھی اس فیصلے سے، دلہن بن کر جنید کے گھر آئی۔ جنید بہت خوش تھا، ابیرہ کا ہاتھ تھاما۔ ابیرہ مجھ سے پہلی زندگی کیسی تھی میں نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہوں گا، بس اللہ نے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملوایا ہے، میں راضی ہوں۔ ابیرہ کوشش کروں گا تم کو ہر خوشی دینے کی۔ ابیرہ نے جنید کی طرف مسکرا کر بولا، جنید آپ خوش رہیں، بس میری یہی خوشی ہے۔ ان کی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ جنید کے بھائی بھابھی کہتے لے آیا ہے، طلاق والی ہو، جب گھر بسائے گی پھر دیکھیں گے۔ جنید کا گھر کچا سا مکان تھا، کوئی بڑی کوٹھی یا بڑا گھر نہیں تھا۔ ابیرہ کے سب رشتے ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، ایک بھکاری کو دے دی بیٹی، توبہ اس کا گھر بدبو آتی ہے گھر سے۔ جنید دکان پہ جاتا، اس کے اٹھنے سے پہلے ابیرہ اٹھ کر نماز ادا کر کے ناشتہ بنا دیتی، ہر چیز سجا سنوار کر رکھی ہوئی تھی۔ گھر کو گھر بنایا تھا ابیرہ نے۔ جنید بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ دونوں بیٹھے تھے، جنید پوچھنے لگا، ابیرہ اسکول کی کتنی پڑھائی کی ہے تم نے؟ ابیرہ مسکرائی، کیا کرو گے جنید پوچھ کر؟ جنید کہنے لگا، پتہ تو چلے آخر میری بیگم کتنا پڑھی ہے۔ ابیرہ نے بتایا، BSc کیا ہوا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی میں، بس نصیب میں نہیں تھا۔ جنید چونک گیا، ابیرہ آپ اتنا پڑھی لکھی ہیں؟ ابیرہ کے قریب ہوا، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابیرہ اگر میں کہوں آپ پڑھائی پھر سے سٹارٹ کریں، ڈاکٹر کی پڑھائی کریں تو؟ ابیرہ مسکرائی۔ جنید آپ بھی کچھ بھی بولتے ہیں۔ جنید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابیرہ میں چاہتا ہوں آپ اپنا خواب پورا کریں، آپ ڈاکٹر بنیں۔ ابیرہ نے انکار کر دیا۔ اب جنید ہر روز ضد کرتا، ابیرہ آپ پڑھائی شروع کریں۔ ابیرہ جھگڑا کرنے لگی، جنید آپ کیوں بچوں کی طرح ضد لگا رہے ہیں؟ جنید سینے سے لگا کر بولا، ابیرہ آپ کو میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا خواب پورا کریں۔ جنید کی ضد کے سامنے ابیرہ ہار گئی۔ ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، 20 لاکھ روپے چاہیے تھے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ ابیرہ نے بہت سمجھایا، جنید آپ کیوں اتنا بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں؟ جنید کا جیسے بس خواب تھا ابیرہ کا خواب پورا ہونا۔ سب نے مخالفت کی جنید کی کہ جنید پاگل ہو گئے ہو، اتنا پیسہ برباد کرو گے، بچے پیدا کرو اور گھر سنبھالو، مکان بناؤ نئے۔ جنید سب سے الجھ پڑا تھا،
کہنے لگا ابیرہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، ہم کو کیا کرنا ہے ہم جانتے ہیں، کسی کو ہمارے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابیرہ قربان تھی ایسے ہم سفر پہ، بھائی بھابھی لوگ طنز کرتے بنا لو ڈاکٹر، جب بن جائے تو بڑا ہسپتال بنا لینا۔ جنید خاموش رہتا۔ ابیرہ یونیورسٹی جانے لگی۔ جنید خود صبح کا ناشتہ بناتا اور ابیرہ کو جلدی سے جگاتا۔ ابیرہ اٹھو، لیٹ ہو جاؤ گی یونیورسٹی سے۔ ابیرہ کو چھوڑ کر آتا، پھر اپنی دکان پہ چلا جاتا۔ 3 سال گزر گئے تھے، اب پیسے ختم ہو گئے تھے، 2 سال باقی تھے، مزید 10 لاکھ چاہیے تھے، کہاں سے آتے؟ سب کچھ لٹا چکا تھا جنید۔ ابیرہ نے اپنا زیور بھی بیچ ڈالا تھا۔ ابیرہ اداس تھی۔ جنید 6 لاکھ فیس ادا کرنی ہے، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ میں نے کہا تھا جنید نہ کریں۔ جنید قریب ہوا۔ میری ڈاکٹرنی صاحبہ میں ہوں نا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ماتھے پہ بوسہ کیا، چائے بنا کر چائے کا کپ ابیرہ کو دیا، پاس بیٹھ گیا۔ تم پڑھائی کرو، اپنی کتاب لو، پیسوں کی ٹینشن میری ہے تمہاری۔ ابیرہ پیسے نہ ہونے پر بہت پریشان تھی۔ جنید سے پوچھا کہاں سے آئیں گے پیسے؟ جنید نے چائے کا سپ بھرا، آ جائیں گے، تم پڑھائی پہ دھیان دو موٹو۔ ابیرہ منہ بنا کر بولی کام کچھ کرنے نہیں دیتے ہو، موٹو تو ہوں گی ہی۔ دوسرے دن جنید نے اپنا گھر بیچ دیا، کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ ابیرہ نے بہت غصہ کیا، ناراض ہو گئی۔ جنید مجھے نہیں پڑھنا، بس بہت ہو گیا۔ سب تانے دینے لگے، بیوی نے گھر بکوا دیا۔ جنید نے سامنے بیٹھ کر کہا ابیرہ تمہارے لیے اپنا جسم کاٹ کر بیچنا پڑے تو بیچوں گا، لیکن تم کو ہارنے نہیں دوں گا۔ آخری سال تھا، امتحانات ہو رہے تھے۔ ابیرہ ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی، حاملہ بھی ہو چکی تھی۔ ابیرہ کے ساتھ جنید بھی جاگتا رہتا۔ ابیرہ جنید کی گود میں سر رکھے رکھے سو جاتی، جنید جاگتا رہتا۔ امتحانات دلوانے خود لے کر جاتا۔ 5 سال گزر گئے، امتحانات ہو گئے۔ جنید نے پچھلے 3 سال سے اپنے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا بھی نہیں خریدا تھا، سب کچھ اپنی ابیرہ کو دے دیا۔ آج رزلٹ آنا تھا، یونیورسٹی میں بہت بڑا فنکشن تھا، سب آئے ہوئے تھے۔ ابیرہ بھی جنید کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جنید پرانے سے کپڑے پہنے ہال میں بیٹھا تھا۔ اسٹیج پہ جب ابیرہ کا نام پکارا گیا، اس سال کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ڈاکٹر ابیرہ جنید۔ ابیرہ اسٹیج پہ کھڑی تھی، اپنی ڈاکٹر کی ڈگری لی۔ ہال میں کھڑا ایک شخص تالیاں بجا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابیرہ رو رہی تھی، وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ابیرہ کو 10 لاکھ کا انعام دیا جاتا ہے۔ ابیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، باہیں پھیلا کر جنید کی طرف دیکھنے لگی۔ پرانے سے کپڑے پہنے جنید اسٹیج پہ آیا، سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ جنید آپ کا خواب پورا ہو گیا، دیکھو تمہاری ابیرہ ڈاکٹر بن گئی۔ جنید نے آنسو صاف کیے، ابیرہ کو مائک کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا کچھ بول دو نا۔ ابیرہ نے جنید کی طرف دیکھ کر بولا سچ کہتے ہیں ہم سفر ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، بھلا کون کہتا ہے مرد اچھے نہیں ہوتے؟ میرے جنید میرے لیے دونوں جہاں ہیں۔ مجھے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو سینے سے لگا کر دیکھو کس مقام پہ لے آئے۔ پورا حال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ان مردوں کے منہ کے اوپر یہ تھپڑ تھا جو اپنی بیوی کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جو ہر روز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں اور طلاقیں دیتے ہیں۔ جنید جیسے مرد بن کر دیکھو، خدا کی قسم ہر ابیرہ تمہارا مان، تمہارا غرور بن جائے گی۔ ابیرہ کو ایک بہت بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی، مہینے کا 5 لاکھ کمانے لگی۔ اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، شہر جا کر بڑا گھر خرید لیا، کار بھی لے لی، زندگی جنت بن گئی۔ ابیرہ کو آج بھی کھانا جنید کے ہاتھ کا پسند ہے۔ جو جنید اور ابیرہ پہ طنز کرتے تھے وہ آج ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ جو بھائی بھابھی منہ موڑ گئے تھے وہ فخر سے بتاتے ہیں جنید ہمارا بھائی ہے۔ ابیرہ اور جنید عمرے کے لیے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اے میرے معاشرے کے مرد، عورت کو دکھ دینا، گالی دینا، طلاق دینا، آنسو دینا چھوڑو نا یار، جنید بن کر دیکھو،
عزت پیار دینا سیکھو، اللہ سب عطا کرے گا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔